سوشل ورک اینڈ سوشل چینج. اب جیسا کہ آپ کو یہ لفظ جو ہیں ورڈ ہیں ان کے لٹل میننگ اور ان کے کانسیپچل میننگ پہ تو ہم بعد میں جائیں گے. ورڈ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو سوشل ورک ہے اس کا سوشل چینج کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو سوشل ورک بیسیکلی از این اکیڈیمک ڈسپلن اینڈ اٹس پروفیشن ایز ویل دیٹ کنسرن اٹ سیلف ود انڈیویجلس, فیملیز, گروپس اینڈ کمیونٹیز. یہاں پہ ذرا رکیں, اس کو سمجھیں کہ سوشل ورک کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک اکیڈیمک ڈسپلن ہے. جب ہم اکیڈیمک ڈسپلن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی اپنی کسی بھی معاشرے میں سوچنے کی, اس کی سمجھنے کی, اس کا طریقہ کار چیزوں کو سمجھنے کا اور اس کا تھیوریٹیکل اور پروفیشنل جو وے ہوگا وہ اپنا ہوگا. ایک ڈسپلن کے طور پہ یہ ایمرج ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک پروفیشن بھی ہے. پروفیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی کوئی آرگنائزیشنل لیول پہ جو کو کام کیا جاتا ہے جس کے اپنے ایتھکس ہیں, جس کے اپنے مینڈیٹ ہیں, جس کا چیزوں کو کرنے کا اپنا انداز ہے. کیونکہ جب ہم اکیڈیمک ڈسپلن کی بات کرتے ہیں تو اس کا تھیوریٹیکل اکیڈیمک بیک گراؤنڈ میں ہم جاتے ہیں. جب ہم پروفیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وے آف ڈوئنگ تھنگس, وے آف ریزالونگ دا ایشوز وہ اپنا ہے. تو اب یہ انڈیویجول کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ, گروپ کے ساتھ, کمیونٹی کے ساتھ اور سوسائٹی کے ڈفرنٹ جو طبقات ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے. اور مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ ٹو انہانس سوشل فنکشننگ اینڈ اوور آل ویل بینگ. اب اس کو سمجھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں سوشل فنکشننگ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں پائے جانے والے سارے جو ادارے ہیں, تمام ادارے مل جل کے ہارمونیس وے سے اوور آل جو سوسائٹی کی فنکشننگ ہے اس کو سموتھ بنا رہے ہیں, اس کو ایفیشینٹلی سوسائٹی کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور اوور آل مقصد کیا ہے؟ ان اداروں کو ہارمونیس وے سے کام کرنا, ایک سٹیبل کنسسٹنٹ وے سے کام کرنا, آرگنائزڈ وے سے کام کرنا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اوور آل سوسائٹی کی ویل بینگ بھی ہو جائے, انڈیویجول کی, گروپس کی اور کمیونٹیز میں, اس سوسائٹی میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان سب کی ویل بینگ ہو جائے. اب ویل بینگ ایک اور بہت بڑا کانسیپٹ ہے کہ ویل بینگ کو ہم مختلف حصوں میں آگے ڈیوائڈ کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ اتنا ہی ہے کہ اوور آل وہاں پہ لوگوں کی بہتری, خوشحالی اور لوگوں کو پرامن طریقے سے وہ ہیلدی انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے. تو ان تمام اوور آل یہ جو ٹاپک ہیں ان کو احاطے میں لانا یہ سوشل ورک کا کام ہے, ایز این academic discipline and as a profession as well. So اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا اوور آل تو ایمرجنس کیسے ہوئی سوشل ورک کی. تو ایمرجنس آف سوشل ورک از ایسوسیٹڈ with the transformations that took place around a series of anxieties, problems, depressions, issues about the family and the community more generally. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سوسائٹی میں بہت سارے جو انڈیویجول لیول پہ اور کولیکٹیو لیول پہ, سوسائٹل لیول پہ جب مختلف وہاں پہ مسائل آئے تو لوگوں نے ایک اس کو ایز اے پروفیشن اور ایز اے ڈسپلن آف نالج خاص طور پہ سوشل سائنسز کی ڈومین میں سمجھنا شروع کیا. لیکن اگر موسٹ پرٹیکولرلی ہم بات کریں تو یہ 19th سینچری آن ورڈ, یہ 1800 سے آگے جو بھی معاملات آئے اور خاص طور پہ یہ چیز جڑی ہوئی ہے اگر ہم دیکھیں تو انڈسٹریلائزیشن سے اور ماڈرنائزیشن سے. جیسے سوسائٹیز سمپل ٹو کمپلیکسٹی کی طرف موو ہوئی, سوسائٹیز وہ جو ہنٹنگ اور فارمنگ اور جو ایگریکلچر سوسائٹی یا اگرینین جس کو آپ کہہ لیں وہ سوسائٹی چینج ہوئی تو وہاں پہ پرابلم شروع ہوئے اور سوشل ورک جو ہے ایز این ڈسپلن ہمارے سامنے آیا. تو مقصد بنیادی طور پہ کنسرن اس کا یہ ہے کہ ٹو اینالائز دی چینجنگ نیچر آف سوشل ورک in the context of these wider social transformations, social problems and current debate in social theories. No doubt اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل ورک جو انوائرمنٹ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے, جو کسی بھی معاشرتی اور سماجی لیول پہ جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے, سوشل پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے آگے آتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے, عموماً یہ تاثر یہ ہے کہ یہ بلیو کرتا ہے ڈوئنگ دی ورک.
کنسپچولائزیشن معاملات کی کرنا، ان کی تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ میں جانا، یہ بنیادی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سوشیالوجسٹ کا کام ہے، یعنی سوشیالوجی کا یہ کام ہے، اور سوشل ورکر کا یہ کام ہے کہ فرسٹ ایڈ دیں، ان کو ریزالو کریں. لیکن یہ ایک ڈیبیٹ ہے، بہرحال اس کی اپنی تھیریز ہیں سوشل ورک کی، یہ اس کا اپنا ایک پیراڈائم ہے سوشل پرابلم کو خاص طور پہ سوچنے کا. تو اس میں اگر ہم دیکھیں اوور آل تو ڈفرنٹ آپ کو ڈیبیٹ نظر آتی ہیں کہ یہ کنٹمپرری سوشل ورک جو ہے وہ وائڈر لیول کی جو ٹرانسفارمیشن سوسائٹی لیول پہ ہو رہی ہیں ان کو بھی ایڈریس کرے، ان کے نتیجے میں جو آنے والے پرابلم ہمیں نظر آتے ہیں. سو سوشل ورک ڈیولپ ایز اے ہائبرڈ ان دی اسپیس دی سوشل بٹوین دی پبلک اینڈ دی پرائیویٹ سفیئرس. اچھا، اب یہاں پہ یہ جو ڈونزے لاٹ 1979 میں یہ بات کی دی سوشل، تو دی سوشل کا مطلب اٹس اے ویری ویری کمپلیکس کانسیپٹ جس کو ہم دی سوشل کہتے ہیں، لیکن سمپل یوں سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز جس کا سوسائٹی کے ساتھ تعلق بنتا ہے وہ سوشل کے پیراڈائم میں آتی ہے. اس کو آپ سوشل کہہ سکتے ہیں جو سوسائٹی ایٹ لارج سے ریلیٹ کرتی ہے، وہ انڈیویجول لیول پہ ہو، وہ کمیونٹی لیول پہ ہو، وہ سوسائٹی لیول پہ ہو، وہ مائکرو ایشو کو یا میکرو کسی کو بھی کر رہی ہو تو وہ سوشل کہلائے گی. اور بیسیکلی سوشل ورک وار پروڈیوس بائی نیو ریلیشن بٹوین دی لا، ایڈمنسٹریشن، میڈیسن، دی اسکول اینڈ دا فیملی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ لیول پہ اور جو سوشل انسٹیٹیوشن لیول پہ دونوں کو ملا کے ایڈمنسٹریشن بھی وہاں پہ موجود ہے اور آگے گورنمنٹ جو ہے وہ بھی موجود ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن جو ایمرجنس ہے اس میں سوشل ورک کی دنیا میں اس میں ہمیں آپٹیمزم نظر آتا ہے اور اوور آل امپروومنٹ ہمیں نظر آتی ہیں جو سوشل ورک کے نتیجے میں مختلف سوسائٹیز میں مختلف لیول پہ ہوئی، جن کا مقصد یہ تھا کہ افراد کی ویل بینگ بھی کرنی ہے اور جو وہاں پہ خاندانوں کی ویل بینگ بھی کرنی ہے، اور کرنے کا جو انداز ہے وہ جوڈیشیس، مور وائز، مور آرگنائزڈ ہوتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پہ بھی جو سوشل ورک کی انٹرونشن ہوئی وہ ہمیں بہت سارے مقامات میں بڑی پلانڈ آرگنائزڈ انٹرونشن ہوئی. اب انٹرونشن کا لفظ یہاں پہ جو یوز ہوا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. انٹرونشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی فرد کی، خاندان کی یا کسی کمیونٹی کی لائف میں اس انداز میں مداخلت کرنا کہ اس میں کوئی بہتری آ جائے، تو وہ انٹرونشن ہے. اور انٹرونشن جب ہم کرتے ہیں تو بالکل ایک ویل تھاٹ آؤٹ پلان اور افیکٹو اسٹریٹجی کے ذریعے کرتے ہیں تاکہ وہ ویل بینگ میں، پراسپیرٹی میں اور اس میں بیٹرمنٹ لائی جا سکے. سو سوشل ورک واز سین ایز اے پازیٹو سولوشن ٹو اے میجر پرابلم. یہ ورڈ ہمیں ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ جو سوشل ورک ہے اس نے بڑا میجر رول پلے کیا ہے اور اس کا پازیٹو کنٹریبیوشن ہے میجر مسائل کو حل کرنے کے لیے اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، خاص طور پہ جو ہمیں لبرل اسٹیٹ نظر آتے ہیں. اب اس کی ہیلتھ دیکھ لیں، ایجوکیشن دیکھ لیں، اور جو ڈفرنٹ اور جو معاملات ہیں ان میں دیکھ لیں، سینیٹیشن دیکھ لیں، پبلک ہیلتھ کا نظام دیکھ لیں، اور اس میں خاص طور پہ جو ویک ہیں، جو ڈپینڈنٹ ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو معذور ہیں، ان سب کے لیے ایک سوشل جو ورک ہے اس نے انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے.